بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت کے بارے میں بتائیے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی زمین سفید اور مٹی زعفران سے بنائی گئی ہے، اس میں سونے اور چاندی کی اینٹیں جن کو مشک کے گارے اور موتیوں کی کنکریوں سے لگایا گیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سب سے کم تر جنتی کو 80,000 نوکر اور 72 حوروں سے نوازا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی حور اتنی خوبصورت ہے کہ اگر وہ حور آسمان سے زمین کی طرف نظر مارے تو ساری زمین نور سے بھر جائے گی اور ہر طرف خوشبو پھیل جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حور کے سر کا دوپٹہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی حور کی پنڈلیاں ایسی ہوں گی جن کا گوشت اندر سے نظر آئے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ جب جنتی آدمی حور کے پاس جائے گا تو حور اس کا استقبال کرے گی، تم جس انگلی سے چاہو حور کو پکڑ سکو گے۔ اگر حور کا ایک بال زمین میں ظاہر ہو جائے تو مشرق و مغرب میں نور ہی نور پھیل جائے گا۔ جنتی آدمی جنت میں اپنے بستر پر بیٹھا ہوگا تو اس کے سر پر ایک نور ظاہر ہوگا۔ اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر نظر کرم فرما رہے ہیں۔ جب وہ اس نور کی طرف نظر مارے گا تو ایک حور ہوگی، تو وہ اس جنتی سے کہے گی، اے اللہ کے بندے، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ یہ آدمی اسے دریافت کرے گا، تم کون ہو؟ وہ جواب دے گی، میں ان حوروں میں سے ہوں جس کا اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا تھا۔ وہ حور اس جنتی کے پاس بیٹھ جائے گی۔ ابھی وہ جنتی اس حور سے گفتگو کر رہا ہوگا کہ ایک اور حور اس بندے کے پاس آ کر کہے گی، اے اللہ کے بندے، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ اس طرح وہ جنتی حور سے باتیں کرتا رہے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر جنتی حور اپنے ہاتھ کا کچھ حصہ زمینوں اور آسمان کے درمیان ظاہر کر دے تو زمین والے اس کے حسن سے آپس میں ہی فتنے میں پڑ جائیں گے۔ وہ اپنا دوپٹہ زمین پر ظاہر کر دے تو زمین اس کے آگے جھک جائے، اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو زمین اور آسمان کی ہر چیز ظاہر ہو جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر جنتی کوئی خاتون اپنا تھوک سمندر میں ڈال دے تو سارے سمندر شہد سے بھی زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مردوں کو جنت میں حوریں عطا کی جائیں گی تو پھر جو عورتیں جنت میں جائیں گی ان کو کیا ملے گا؟ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ جب وہ جنت میں جائیں گی تو وہ اپنے نیک شوہر کے ساتھ رہیں گی۔ وہ عورت اپنے شوہر کو ملنے والی جنت کی سب حوروں کی سردار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس عورت کو تمام حوروں سے زیادہ خوبصورت بنا دے گا۔ یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ پیار کریں گے۔ یہ دونوں میاں بیوی جنت میں ساتھ رہیں گے۔ جو عورت کنواری فوت ہو جائے گی اس کو جنت میں اختیار دیا جائے گا کہ وہ جنت میں جس مرد کے ساتھ چاہے گی اس کا نکاح اس مرد کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ ایک عورت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، جب ایسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے ہم اس کے بعد اس دوسرے نکاح کر لیتے ہیں، ان میں سے جنت میں اس عورت کا شوہر کون ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جس مرد کے ساتھ چاہے گی جنت میں رہ سکے گی، یعنی ان دونوں میں سے جس کے ساتھ چاہے گی وہ رہ سکتی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتائیں کہ جنت کی حور بہتر ہے یا دنیا کی نیک عورت بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا والی عورت کو جنت والی عورت پر فضیلت حاصل ہوگی، جو باہر والے کپڑے کو اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ ایک بار ایک یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں لوگ کھائیں پیئیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں آدمی کو 100 آدمیوں کے برابر کھانا پیش کیا جائے گا، اس کو 100 مردوں کے برابر ہم بستری کی طاقت عطا کی جائے گی۔ یہودی نے کہا کہ جب کوئی مرد یا عورت جنت میں کھائے پیے گا تو اس کو جنت میں قضائے حاجت کی ضرورت تو پیش آئے گی۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کی حاجت اس کے پسینے کے رستے سے خارج ہو جائے گی، ان کے پسینے سے مشک کی طرح خوشبو آئے گی۔
जन्नत में इंसान जो कुछ चाहेगा वो उसको अता किया जाएगा। एक रवायत में है कि मर्द अपना हाथ उस हूर की कमर पर रखेगा तो सामने की तरफ से सीने की तरफ कपड़े और गोश्त के अंदर अपना हाथ देख लेगा। मज़े की बात तो ये है कि मर्द जब भी हूर से सोहबत करने जाएगा तो उसे हर बार कंवारी ही पाएगा, लेकिन उस हम बिस्तरी से किसी को कोई तकलीफ ना होगी और ना कोई रतूबत और खून का अखराज होगा। मर्द अपनी हूर के साथ जिस्म को वैसा ही पाएगा जैसा वो चाहेगा। इमाम अहमद ने हदीस नंबर 15,773 में हज़रत अबू ज़ैन अकीली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत की है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक मर्द और नेक औरतें जन्नत में ऐसे ही लज्जत पाएंगे जैसे तुम दुनिया में लज्जत पाते हो, और वह तुमसे लज्जत हासिल करती हैं। अगर मोमन जन्नत में ये ख्वाहिश करेगा कि उसकी औलाद पैदा हो तो अल्लाह पाक उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी फरमा देगा, क्योंकि जन्नत में कोई भी ऐसी ख्वाहिश न होगी जिसे पूरा ना किया जाए। इस बारे में तिरमिज़ी शरीफ की हदीस नंबर 2563 पेश की जाती है। हज़रत अबू सईद खिज़री रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन जन्नत में जब औलाद चाहेगा तो हमल, जचगी और परवरिश उसी वक़्त हो जाएगी जैसे वो चाहेगा। अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे सही अल जामिया 6649 में सही कहा है। अब हमल का ठहरना, मुद्दत मुकम्मल होना और उसके बाद 33 साल जवान एक लम्हे में हो जाना इस हदीस में साबित है। और काबिल ज़िक्र ये है कि हदीस में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि जैसे वो चाहेगा, मतलब ये कि लड़का और लड़की जो जन्नती चाहेगा वही पैदा होगा। हदीस मुबारका से ये भी साबित होता है कि जन्नत की औलाद दुनियावी औलाद की तरह ना होगी, बल्कि ये सारा मरहला एक लम्हा में मुकम्मल हो जाएगा। और चूंकि जन्नत में छोटे बच्चे ना होंगे, इसलिए बच्चा पैदा होते साथ ही 33 साल का कड़ियल नौजवान बन जाएगा। अल्लाह ताला हमें नेकोकारों में शामिल फरमाए और हमारा खात्मा बिल खैर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।